بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال بڑی روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ پورے پاکستانی قوم اس ٹائم دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی دنگل ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عام لوگوں کو، پاکستان کے جو ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں، پاکستان کے جو غریب طبقہ ہے، مزدور، دیہڑی دار، کسان جو ہیں، پاکستان کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کون سے سیاسی جو عدم استحکام کے جو اثرات ہیں، جو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس ٹائم پاکستان میں، وہ تمام روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں اور جو عام لوگوں کی زندگی کے اوپر اثرات ہیں، اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ یہ سیاسی انسٹیبلٹی کب ختم ہوگی اور اس کو لانے والا کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک موازنہ کرنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عمران خان صاحب اور شہباز شریف کا ایک موازنہ کریں گے کہ دونوں میں سے ملک کو اس حالات میں سنبھالا کس نے اور اس حالات تک پہنچانے والا کون ہے، جو اس ٹائم پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے یا معاشی صورتحال ہے۔ دونوں کا ایک چھوٹا سا موازنہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج جسے ہم کہتے ہیں، پاکستان آرمی، کیا وہ نیوٹرل ہے؟ کیا وہ نیوٹرل پولیٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ اگر بات کریں تو جنرل باجوہ صاحب نے خود اعتراف کیا تھا کہ ہم نے فروری میں یہ عہد کیا، یا فروری، یہ جو پیچھے فروری گزرا ہے، جو کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی لاسٹ سپیچ میں یہ بات کی تھی، جاتے جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ عہد کیا اور میرے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ عہد کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں رہے گی بلکہ اے پولیٹیکل ہوگی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی بڑی ایک وائڈ سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ باجوہ صاحب نے، ایک تو میری سب سے بڑی غلطی یہ کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، وہ بھی میں نے دے کے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والا کام کیا۔ ایک تو وہ بات ہوئی۔ دوسرا، ایکسٹینشن دینے کے بعد ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باجوہ صاحب ہیں یہ تو احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو یو ٹرن لے رہے تھے اس ٹائم، یہ چاہتے تھے کہ جو سب سے بڑا یو ٹرن تو لیا باجوہ صاحب نے، کہ جن لوگوں کو یہ خود چور، ڈاکو، لٹیرے کہتے تھے، کرپٹ کہتے تھے، ملک کے کرپٹ ترین سیاستدان کہتے تھے، انہی کے انہوں نے بعد میں NRO 2 دیا، میری حکومت میں رجیم چینج آپریشن پلانٹ ہوا، اور ان کو NRO 2 دینے کے بعد انہی کو مسلط کر دیا اس قوم کے اوپر۔ سب سے بڑا یو ٹرن تو باجوہ صاحب نے لیا۔ پھر عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ میرے جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، ابھی تک ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پالیسیز باجوہ صاحب چھوڑ کے گئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی پالیسیز چل رہی ہیں، کیونکہ کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ نئی قیادت آنے کی بعد کوئی نئی چیز سامنے آتی، الیکشن کی طرف ہم جاتے، یا جو وہی مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی جو ہمارے MPAs اور MNAs کو کالز کر رہے ہیں کہ آپ ہم نے کانٹا لگا دیا ہے عمران خان صاحب کو، جیسے مچھلی کو کانٹا لگاتے ہیں، تو اس لیے آپ عمران خان صاحب سے سائڈ پہ ہو جائیں، جیسے ہم نے بگٹی کو جو بلوچستان میں کانٹا لگایا تھا، ایسے ہم نے عمران خان صاحب کو کانٹا لگا دیا۔ تو اس طرح کی جو کہ کالز ہیں جو مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی کر رہے ہیں، ان کو جو MPAs ہیں، الیکٹڈ MPAs ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، اور ان کو یہ کالز آ رہی ہیں، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اے پولیٹیکل نہیں ہے، وہ پولیٹیکل ہیں، وہ تو ان کے اوپر ابھی بھی وہ اپنے
ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں سیاست کے اوپر، تو اے پولیٹیکل والا تو سین ہی ختم ہو جاتا ہے جو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تیسرا مین چیز کہ یہ لوگ جب ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے تو پھر ان کو این آر او ٹو ایک تو باجوہ صاحب نے دیا، دوسرا انہوں نے خود اپنے آپ کو این آر او دیا۔ کیسے کہ نیب کو انہوں نے اس کے دانت کھٹے کیے، اس کے قوانین چینج کیے، خود کے اوپر جو ایف آئی اے کے کیسز تھے ان میں سے خود کو بری کروایا، اور جو باہر بیٹھے تھے لوگ ان کو بھی پاکستان ایئر فورس کے جہازوں میں لایا گیا اور کیا کہتے ہیں ان کو بھی ڈرائی کلین کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے 1 بائی 1 اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ یا تو انہوں نے آ کر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہے، یا تو انہوں نے آ کر پاکستان کے کیا کہتے ہیں لوگوں کی غربت کم کی ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو میں کام کر رہا تھا انہی کو انہوں نے آگے مزید کیا کہتے ہیں پروموٹ کیا ہے یا مزید ان کو ٹھیک کیا ہے۔ یہ تو اس کو بھی ڈاؤن کر کے چلے گئے، کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے آپ کو این آر او کیسے دیں۔ تو یہ چیزیں عمران خان صاحب نے کہیں، دوسرا عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ 8 لاکھ لوگ پڑھے لکھے نوجوان پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ کون ذمہ دار ہے ان کا؟ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کنٹینرز کراچی کی بندرگاہوں پر پڑے ہیں، جو ایکسپورٹ ہے، جو امپورٹ، جو ہمارا امپورٹر ہے وہ وہاں سے کیا کہتے ہیں امپورٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے خزانے میں، ایل سیز کے لیے پیسہ نہیں، ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں، اور وہ وہاں پر خراب ہو رہا ہے سامان سارا کنٹینرز میں۔ تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ آئے بات کرتے ہیں جو ذمہ داری کی ہے، جو کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ڈالی ہے، وہ کیا ہے ذرا وہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ جب گئے تو انہوں نے حالات خراب کیے، ہم نے آ کر ملک کو سنبھالا، ہم نے ملک کے حالات ٹھیک کیے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ خطرناک حالات میں عمران خان صاحب ملک کر چھوڑ کر چلے گئے، ملک کو سنبھالنے والے ہم ہیں، اور آئندہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گی، 2/3 میجورٹی ہوگی کم از کم، وہ ان کا دعویٰ ہے، اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گی۔ اچھا، حالات خراب کر کے گئے عمران خان صاحب، میں اس کا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں، آپ خود پھر اندازہ لگا لیجئے گا کہ حالات کس قسم کے خراب کیے عمران خان صاحب نے، اور جو سنبھالے شہباز شریف صاحب نے وہ کیسے سنبھالے۔ نمبر 1، کرونا میں بھی ہمارے پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں، اس ٹائم بھی لوگ کیا کہتے ہیں بھوک اور افلاس میں نہیں گئے تھے، مہنگائی نہیں تھی، اور کرونا کے دوران بھی جو دنیا یہ ایڈمائر کرتی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کرونا کے بڑی وبا سے نکالا، اور اپنا دیہڑی دار طبقہ، مزدور طبقہ، کسان طبقہ اس کو رلنے بھی نہیں دیا۔ یہ عمران خان صاحب نے خطرناک کام کیا، اور کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے آ کے پھر ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لے جا کر ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ دوسرا جناب، پیٹرول عالمی منڈی میں اس ٹائم مہنگا ہو رہا تھا جب عمران خان صاحب نے ریٹ فکس کر دیے، اور عمران خان صاحب نے 150 کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل اس سے بھی سستا مطلب تھوڑا سا تھا، تو اس کے اوپر فکس کر دیے تھے پیٹرولیم محصولات کو۔ تو یہ عمران خان صاحب نے خطرناک کام کیا، ملک کو کیا کہتے ہیں خطرناک حالات میں لے کے آئے اس ٹائم، اور پھر شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے ملک کو سنبھالا، پیٹرول لے گئے وہ 234 پہ اور ڈیزل 234 کے قریب، اور انہوں نے یہ ملک کو سنبھالا، کس طرح ستون دیا، نیچے سے کندھا دیا ملک کو۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ ڈالر کی کیا قیمت تھی جب عمران خان صاحب نے ملک کو خطرناک حالات میں ڈالا۔ اس ٹائم ڈالر تھا 178 کے اوپر۔ ابھی پاکستان کو جب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے سنبھالا اور شہباز شریف صاحب نے نیچے سے اپنا ستون دیا، تو ڈالر جناب 260 کا بھی نہیں مل رہا، بلکہ 270 روپے کا کیا کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم ہے، عالمی منڈی میں اوپن مارکیٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ، جب عمران خان صاحب
نے ملک کو خطرناک حالات میں ڈالا تو ریکارڈ ایکسپورٹ تھیں، اب ایکسپورٹ ہے ہی نہیں، زیرو پہ چلی گئی ہے۔ امپورٹ دیکھنے ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، امپورٹرز وہاں پر اپنے کنٹینرز کے اوپر کیا کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ایل سیز کھلیں اور کیا کہتے ہیں ہم اپنی امپورٹ لائیں پاکستان کے اندر، کنٹینرز لے کے آئیں اور ہمارا روزمرہ کا زندگی کا کام چلے آگے، ہمارے کاروبار چلیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے سنبھالا ملک کو، اور جب سنبھالا تو یہ تو قربانی دینی پڑے گی ایکسپورٹر اور امپورٹرز کو۔ اس کے علاوہ ٹیکس ریکارڈ کلیکشن تھی، اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے جو عمران خان صاحب کے خطرناک حالات میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا، ریمیٹنسز ریکارڈ ریمیٹنسز تھے 31 ارب ڈالر کے قریب۔ اور اب جب شہباز شریف صاحب نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے تو ریمیٹنسز زیرو پہ چلے گئے ہیں، کوئی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اعتماد ہی نہیں کر رہا، پاکستان میں ڈالر ہی نہیں بھیج رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی وہ تھی اس ٹائم 16% ریکارڈ جی ڈی پی گروتھ تھی، اور اب پاکستان کی 2% کے قریب ہے، یعنی کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے علاوہ اور کافی چیزیں، آٹا دیکھ لیں 55 روپے کلو تھا، اب 160 روپے کیا کہتے ہیں ملتا ہے، اور لوگ دھکے لائنوں میں لگے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں سرکاری ریٹ کے لیے۔ ایک چیز، دوسرا میر پر خاص میں کیا کہتے ہیں سندھ والے ایریے میں ایک شخص نے تو اپنی جان بھی دے دی تھی آٹے کے ایک تھیلے کے لیے، 5-6 بیٹیوں کا باپ۔ تو یہ فرق ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ملک کو خطرناک حالت میں ڈالا، اور پھر کیا کہتے ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آئے، انہوں نے ملک کو سنبھالا، انہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا، نیچے سے ستون دیا، سر دیا، پلر دیا اور ملک کو سنبھالا۔ یہ عمران خان صاحب اور کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اندر فرق ہے، ان کی جو کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں حکمت عملی کہہ لیں، جو بھی ان کا۔ آگے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے بڑی اچھی خاصی، اور جہاں تک ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور جو اسماعیل صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک اپنی گروپ بنانے کی سوچ رہے ہیں، ایک اپنی پارٹی بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ اور جو اسد کیسر صاحب ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو نون لیگ ہے پنجاب میں خاص کر کے اس کے کافی ارکان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ استعفے دینے کے لیے بھی تیار ہیں قومی اسمبلی سے، اور صرف ان کی شرط یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کا وعدہ کیا جائے، کیونکہ ہماری ٹکٹ جو اس ٹائم ڈالر کے ریٹ پہ بک رہی ہے، اتنی قیمتی ہو چکی ہے۔ اگر پنجاب کی جو پارلیمانی کمیٹی کہہ لیں یا سینئر قیادت ہے اس کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو آنیسٹ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، جو جن کا کریکٹر ٹھیک ہے، وہ اگر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے بھی ہیں تو ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جائے گی، ویسے تو گنجائش نہیں ہے اوورال پاکستان میں۔ اسد کیسر صاحب نے یہ بیان کیا۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔